जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। ये एहतजाज इतवार वाले दिन से शुरू होगा। इसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ जनरल मुजम्मिल जो साबिक चेयरमैन वापडा थे उनको नैब ने नोटिस जारी किया है, 20 जून को तलब कर लिया है। जनरल मुजम्मिल को क्या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? कौन लोग हैं जो जनरल मुजम्मिल से नाखुश हैं और इसकी क्या वजह है? बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में थोड़ी सी तफसीलात शेयर करूंगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने गुज़िश्ता रोज ऐवान इकबाल में जो इजलास हुआ असेंबली का, जहां पे बजट पेश किया गया, उसमें उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की? उन्होंने अपना इजलास क्यों बुला लिया? इसलिए कि बहैसियत स्पीकर तो वो वहां पे भी जा सकते थे, उसकी भी सदारत कर सकते थे, लेकिन वहां पे ना जाने की एक खास वजह है। कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने इतवार वाले दिन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि कौम रात 9 बजे बाहर निकले। आप जिस शहर में हैं, जिस कस्बे में हैं, जिस भी इलाके में, वहां पे बाहर निकलें और एहतजाज करें। बुनियादी तौर पे पीटीआई ने जो एहतजाज की, उनकी तहरीक आप कह सकते हैं या फिर मूवमेंट कह सकते हैं, उस मूवमेंट के अंदर उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली लाई है। लॉन्ग मार्च के बजाय अब वो ये समझते हैं कि शहर शहर, कस्बा कस्बा एहतजाज किया जाए और ये पैगाम दिया जाए हुकूमत को और उनके जो भी सहूलतकार हैं या जो भी उनके साथी हैं, उनको ये पैगाम दिया जाए कि इमरान खान की मूवमेंट कितनी कामयाब है या कितनी पॉपुलर है। वो ये समझते हैं कि इस तरह की कॉल से पुरअमन एहतजाज होगा, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे तो एक वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा। जहां तक इस एहतजाज का ताल्लुक है, उस दिन के लिए खान साहब ने कुछ अहम बातें भी करनी है अपनी स्पीच के अंदर। वो बातें क्या होंगी वो तो खान साहब इतवार वाले दिन खुद आपके साथ शेयर करेंगे। 9 बजे उन्होंने कहा है कि लोग बाहर निकलें, लेकिन 10 बजे के करीब खान साहब खिताब करेंगे। उसके लिए मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी जहां पे लोग जाके वो खिताब सुन सकते हैं। उसके साथ साथ उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट भी की जाएगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट की जाएगी और चैनल्स को भी फीड दी जाएगी और चैनल्स भी वो दिखा सकेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर तो यकीनन वो लाइव जारी होगी। तो अब ये स्ट्रेटेजी है पीटीआई की। मुल्क गिर एहतजाज होगा इतवार वाले दिन से। ये नई एक तरह से मूवमेंट दोबारा शुरू हुई है इमरान खान साहब की और पीटीआई की। अब देखते हैं कि क्या उसके बाद वो आगे का क्या लाएअमल देते हैं, आगे एहतजाज को किस तरह लेके चलते हैं, ये भी आने वाले दिनों में क्लियर होगा। और दूसरी स्टोरी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो जनरल मुजम्मिल साबिक चेयरमैन वापडा के हवाले से है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नैब ने नोटिस इशू किया है जनरल मुजम्मिल को, उनको तलब किया है 20 जून को। जनरल मुजम्मिल चेयरमैन वापडा थे इमरान खान साहब के दौर में और कुछ ताकतें, कुछ लोग अब उनसे नाखुश हैं और जिसकी वजह से उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये मौकिफ है अब जो साबिक हुकूमत है उसके अंदर कुछ लोगों का कुछ तफसीलात मेरे साथ शेयर की गई हैं, कुछ तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं। उससे ये जाहिर होता है कि कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ हल्के या हुकूमत के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि जो काफ लीग टूटी उसमें जनरल मुजम्मिल का किरदार था। इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई, उससे पहले आपको पता है कि मुख्तलिफ मुलाकातें वगैरह होती रहीं। काफ लीग से जाके इमरान खान साहब भी मिले, काफ लीग से जाके नून लीग भी मिली, जरदारी साहब भी मिले और पूरी जो पीडीएम की क्यादत है वो मिलती रही और ये चीजें ऑलमोस्ट तय हो गई थी कि काफ लीग जाएगी पीडीएम के साथ। लेकिन फिर आखिरी मौके पे आपने देखा कि मोनेस इलाही और परवेज इलाही साहब जाके इमरान खान साहब से मिले बनी गाला में। अब कुछ लोगों को ये एतराज है या कुछ लोगों को लगता ये है या उनका खदशा ये है कि ये जो मीटिंग हुई थी परवेज इलाही की और मोनेस इलाही की, ये मीटिंग करवाई थी जनरल मुजम्मिल ने, क्योंकि जनरल मुजम्मिल वापडा के चेयरमैन थे और वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे मोनेस इलाही, और वो उनके बड़े करीब थे और उनकी अच्छी वर्किंग है, जिसे आप कह सकते हैं रिलेशनशिप थी, जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करवाई इनकी और वो इमरान खान के करीब उनको लेके गए और बुनियादी तौर पे आपने काफ लीग को तोड़ने में अपना किरदार अदा किया। इस वजह से अब उनसे लोग कुछ नाखुश हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और नैब उनको नोटिस पे नोटिस इशू कर रहा है। पहले भी उनको नोटिस इशू किया गया था, उस वक्त वो फ्रांस गए हुए थे, तो इस किस्म की खबरें चलाई गई खुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर कि जी जनरल मुजम्मिल फ्रांस में भाग गए हैं और कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि जी उनको इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाए, लेकिन वो वापस आ गए। फ्रांस वो क्यों गए हुए थे? वहां पे कोई इजलास था जब वो चेयरमैन वापडा थे, डैम्स बनाने के हवाले से बड़ा काम करते रहे पाकिस्तान में, आपको पता है। तो उसी बिग डैम्स के हवाले से फ्रांस के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनको बुलाया गया था। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया
تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان لوگوں کو آرگنائزرز کو بتایا کہ جناب میں نے تو استعفیٰ دے دیا, میں تو اب نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا ڈزنٹ میٹر, آپ اس کے اوپر کام کرتے رہیں, آپ آئیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ سے آپ کا جو بھی نالج ہے یا جو بھی آپ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ آ کے ہم سے شیئر کریں, تو آپ ضرور آئیں. تو وہ اس وجہ سے وہاں پہ گئے. اور ایک اور وجہ جو ان کے استعفے دینے کی وجہ بنی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ شہباز شریف صاحب ایک ڈیم کی بریفنگ لے رہے تھے جنرل مزمل سے, اور جنرل مزمل نے کہا کہ یہ 2028 میں مکمل ہوگا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس میں تو ابھی اتنے سال ہیں, ٹائم کم کریں. انہوں نے کہا سر میں آپ کو اس طرح تو ٹائم نہیں دے سکتا, نہیں یہ ڈیم ہے, کوئی گھر کے اندر ہم پانی کی ٹینکی تو نہیں بنا رہے نا کہ اتنے جلدی ٹائم میں مکمل کر لیں. یہ ٹینکی والے الفاظ میرے ہیں, جنرل صاحب کے نہیں ہیں, میں مثال کے طور پہ آپ کس سے کہیں. تو یہ وہ واقعہ ہوا. اس ایپیسوڈ کے بعد جنرل مزمل نے یہ فیصلہ کر لیا, ادارے کے اندر سے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, یہ ان پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر اعظم سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ جی اس میں 2 سال کام کر دو. ایسے تھوڑی ہوتی ہیں میٹنگز اس لیول کے اوپر. اگر کوئی ان کی پہلے ہم نے بریفنگز بھیجی ہوتی ہیں, سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ڈیم کس طرح بنتا ہے, اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اینی وے, تو اس واقعے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں گے. انہوں نے وزیر اعظم کو پیغام بھجوایا شہباز شریف صاحب کو ملاقات کے لیے. ملاقات کا ٹائم نہیں ملا, اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اندازہ تھا کہ یہ استعفیٰ دے دیں گے. تو 2-3 ہفتوں کے بعد انہوں نے خود ہی استعفیٰ لکھ کے دے دیا. اس کے بعد ان کے خلاف اب مختلف قسم کی انتقامی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیب نے پہلے بھی نوٹس دیا تھا, اب دوبارہ نیب لاہور نے ان کو بلا لیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 وجہ کہ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں جو کچھ ہوا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو بچانے کے لیے جنرل مزمل نے اپنے تعلقات استعمال کیے پرویز الہی صاحب سے, مونس الہی صاحب سے اور کاف لیگ سے. لیکن اس میں آبویسلی یہ ایک طرف کا ورژن ہے. جنرل صاحب کا کیا ورژن ہے وہ تو کبھی وہ انٹرویو دیں گے تو بتائیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ڈیمز کی وجہ سے جنرل مزمل عمران خان صاحب کے بھی کافی قریب تھے, ان کے ساتھ انفارمیشن وغیرہ شیئر کرتے رہتے تھے. ایون کہ خان صاحب سم ٹائم جو کوئی اس کے اوپر ٹویٹ کریں یا کوئی بیان دیں ڈیمز کے حوالے سے, تو وہ انفارمیشن بھی جنرل مزمل ان سے شیئر کرتے تھے, اور اس حوالے سے بھی کچھ لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر جو الزام ہے تربیلا 4 کے حوالے سے, جو نیب نے ان کو نوٹس ایشو کیا ہے, اس حوالے سے ان کی جو قریبی سورسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس پروجیکٹ کے حوالے سے ڈونر نے خط لکھا, تعریفی خط لکھا جنرل مزمل کو, اور کہا کہ آپ نے وقت سے پہلے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا اور کم پیسوں میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. تو کسی قسم کا ڈونر کی جانب سے کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا, نہ ہی کسی خدشے کا اظہار کیا گیا. اور انہی کے دور میں جو بانڈز وغیرہ ایشو کیے گئے تھے یورپ کے اندر, اس سے بھی کافی فائدہ ہوا, وابڈا کو کافی رقم اکٹھی ہوئی اور وہ انویسٹمنٹ وغیرہ ہوئی, تو اس سے بھی کافی ان کو فائدہ ہوا. لیکن یہ وجوہات ہیں جی جو میں نے آپ سے ذکر کی, سیاسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ادارے کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, وابڈا کے اندر جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے, کہ جنرل مزمل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اچھا جو لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اوبیسلی موجودہ حکومت ہی کر رہی ہوگی, نیب کے ذریعے ان کو نوٹسز وغیرہ بھیجے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نیب تو میرے کنٹرول میں بھی نہیں تھا, کیا اس حکومت کے کنٹرول میں نیب ہے یا نیب خود یہ کارروائی کر رہا ہے؟ اچانک ایک دم سے نیب کو کس طرح پتا چل گیا کہ ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے, اور اچانک ان کو کس طرح ایک دم سے کرپشن نظر آ گئی؟ تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اب جو سابق حکومت ہے اس کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں, سورسز بتا رہی ہیں کہ جنرل مزمل کو ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے قریب ہے, اور دوسرا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان لوگوں سے وہ پروجیکٹس اس طرح نہیں چلیں گے جس طرح جنرل مزمل چلا رہے تھے, تو ان کے مستعفی ہونے کا بھی ان کو رنج ہے, جس کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اب اس حکومت کے اوپر تو الزامات لگ رہے ہیں, سابقہ حکومت کے اندر سے بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید چیزیں سامنے آئیں, مزید لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے جنرل مزمل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جن کے ساتھ جنرل مزمل کے کوئی تعلقات خراب ہوئے. اب وہ کون لوگ ہیں اس وقت مجھے نہیں پتا, پر ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا جنرل مزمل صاحب کے کیس کے حوالے سے تو چیزیں مزید سامنے آئیں. دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے. ایوان اقبال میں گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا. پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی وہاں پہ صدارت ڈپٹی اسپیکر نے کی,
although کہ اعتزاز احسن صاحب نے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ اجلاس گورنر کہیں پہ بھی بلا سکتا ہے، لیکن اجلاس کی صدارت اسپیکر کرے گا، وہ اس کا آئینی حق ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب ایوان اقبال بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ وہاں پہ کیوں نہیں گئے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ وہاں پہ اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جب وہاں پہ آئیں گے تو ان کو وہاں پہ تنگ کیا جائے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی، اور جس طریقے سے حمزہ صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کروایا گیا تھا اسمبلی کے اندر پولیس کے ذریعے مار کٹائی کر کے، اسی قسم کی صورتحال وہاں پہ ہوگی اور چودھری صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی۔ اور اس وجہ سے پھر چودھری صاحب نے وہاں پہ نہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر وہ جاتے تو پھر وہاں پہ وہ لڑائی ہوتی اور اسی قسم کی صورتحال ہوتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پہ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے، انہوں نے آئینی طور پہ وہ حرکتیں کی ہیں جو آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے ان کو ریلیف ملے گا۔ اب عدالت سے ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، حالیہ عرصے میں جو کچھ پنجاب کے اندر ہوا، میرا نہیں خیال کہ وہ دنیا کی بدتر سے بدتر ترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی کوئی تھوڑا سا اصول ضابطہ رکھتے ہیں، یہ تو جو ان کی مرضی آ رہی ہے وہ پنجاب میں کیے جا رہے ہیں، اور یہ تب تک کرتے رہیں گے جب تک 18 جولائی کے الیکشن نہیں ہوں گے، اور اس میں یہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں جتوا لیں گے، اور ان کو جتوا کے پھر یہ حمزہ کی سیٹ جو ہے اس کو مضبوط کریں گے اور چودھری صاحب کو فارغ کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔